مدینہ شریف کی زمین ہے، دو شخص ہیں، ایک اونٹ ہے۔ بہت توجہ سے سننا، اللہ توفیق دے گا تو انشاءاللہ کربلا چلے گا۔ اب میں دیکھوں گا کہ آپ لوگ کربلا کو کیسا سنتے ہیں۔ حضرت دعاؤں کا حضرت موجود ہے، مجھے کوئی ڈر نہیں ہے۔ جب بڑے ہوتے ہیں نا تو پھر چھوٹوں کو کوئی ڈر زور سے کوئی ڈر نہیں ہوتا۔ توجہ کریں، ایک گلی ہے، راستہ ہے، ایک دو شخص ہیں، ایک اونٹ ہے۔ جھگڑا اس بات کا ہے، ایک کہتا اونٹ میرا ہے، دوسرا کہتا اونٹ، بولو اونٹ تمہارے کہہ دینے سے تمہارا نہیں ہوگا، لیکن ایک بات دہرائیے تاکہ سمجھ میں میرے آئے کہ آپ سمجھ رہے ہیں۔ ایک کہتا اونٹ میرا ہے، دوسرا کہتا اونٹ۔ لوگ کتنے؟ اونٹ کتنے؟ دو ہوتے تو بھائی جھگڑا ہی کس بات کا تھا؟ لوگ دو، اونٹ ایک، جھگڑا۔ ایک کہتا میرا ہے، دوسرا کہتا ہے میرا ہے۔ سامنے سے آ جاتے ہیں مولا، زور سے مولا، سبحان اللہ، مولا علی۔ ایک دیکھ کے کہنے لگا یار جھگڑا ہی ختم ہو گیا۔ کہا کیوں؟ کہا وہ دیکھ علی آ رہے ہیں، فیصلہ ان سے کرا لیتے ہیں۔ علی کون ہے؟ انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا۔ آقا فرماتے میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ وہ کہتے پریشان مت ہو، علی آ گئے ہیں۔ اونٹ دو لوگوں میں سے کسی ایک کا ہے، یا تو اس کا ہے یا پھر اس کا ہے، یا یہ جانتا یا یہ جانتا یا دونوں جانتے ہیں۔ علی کو تو اس کا پتہ نہیں تھا، لیکن وہ جانتے تھے علی نبی کے علم کا وارث ہے۔ توجہ سے سننا، علی نبی کے علم کے وارث ہیں، تو یقیناً انہیں اونٹ کا پتہ ہوگا کہ اونٹ ہے کس کا، اور یہ پتہ کرنے کے لیے علم غیب کی ضرورت ہے۔ بات سمجھ رہے میری؟ علم زور سے، علم غیب کی ضرورت۔ کہتا ہے کہ علی آ گئے، فیصلہ ان سے کرا لیتے ہیں۔ حضرت علی پاس آئے، دونوں کہنے لگے علی فیصلہ کر دیجئے۔ آپ نے اونٹ کو دیکھا، ان دونوں کو دیکھا، دونوں کے چہروں پہ داڑھی، دونوں کلمہ پڑھنے والے۔ فرمانے لگے کس بات کا فیصلہ؟ کہنے لگے حضرت یہ کہتا اونٹ میرا ہے، میں کہتا ہوں اونٹ میرا ہے۔ حضرت علی نے دونوں کا چہرہ دیکھا، اب ذرا توجہ کرنا اور حضرت علی کا جواب سننا۔ دونوں کا چہرہ دیکھا، دیکھ کے فرمانے لگے کہ میں تمہارا فیصلہ نہیں کروں گا۔ حضور کیوں؟ کہنے لگے میں جانتا ہوں تم میں جھوٹا کون ہے، میں یہ بھی جانتا ہوں تم میں سچا کون ہے، لیکن غصہ اس بات کا ہے کہ تم دونوں نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اور ایک اونٹ کے لیے جھوٹ بول رہے ہو۔ غور کریں، جو جائیداد کھا گئے ٹکار تک نہ آئی، اور بعد میں مسجدوں میں ڈیرے جما لیے، لوگوں کی مالیت پہ سانپ بن کے بیٹھ گئے، یتیموں کی جائیداد ہڑپ کے حج کرنے جا رہا ہے۔ حضرت علی کہہ رہے ایک اونٹ کا سوال ہے، فرماتے ہیں میں ناراض ہوں اس بات پہ کہ کلمہ مصطفیٰ کا پڑھتے ہو اور ایک اونٹ کے لیے ناراضی۔ یہ کہہ کے جب چلے، ایک دوڑا، دوڑ کے جا کے قدم پکڑ کے کہنے لگا علی ناراض نہ ہو، میں اونٹ چھوڑ سکتا ہوں، آپ کا دامن نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ حضرت علی فرماتے جا مجھے چھوڑ، مجھے فیصلہ نہیں کرنا۔ وہ کہتا حضور میں جھوٹ نہیں بول رہا، اونٹ میرا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ فرماتے بتا پہچان کیا ہے؟ اس نے کہا حضرت جی میرے اونٹ کے دل میں زخم ہو تو سمجھ لینا اونٹ میرا ہے، اس کے دل میں زخم کا نشان ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اتنا کہنا تھا کہ پتہ کیسے لگے گا؟ مالک کہتا حضور اونٹ ذبح کرائیے، اس کا دل نکلوائیے اور دیکھیے اونٹ کے دل پہ زخم ہے کہ نہیں۔ بات کتنے اندر کی کہی ہے اونٹ والے نے۔ حضرت علی اس کا چہرہ دیکھ کے کہتے ہیں اگر اونٹ ذبح ہو جائے گا پھر تو تیرا اونٹ چلا جائے گا، فائدہ کیا ہے؟ اس نے کہا حضرت اونٹ ذبح ہو جائے گا تو کوئی بات نہیں ہے، کم سے کم میرا سچ تو سامنے آ جائے گا۔ حضرت علی نے آواز دی قمبر، کہا جی آقا، کا جلدی کر چھری رسی لا۔ چھری رسی منگائی گئی، اونٹ کے پیروں کو باندھا گیا، زمین پہ گرا کے اس کا ذبح کیا گیا۔ آپ فرماتے ہیں جلدی سے کھال الگ کرو۔ کھال الگ کی گئی ہے، گوشت الگ کیا گیا ہے۔ فرماتے ہیں ذرا اس کا دل نکالو۔ جب دل نکالا گیا کہا دل کے دو ٹکڑے کرو۔ جب دل کے
دو ٹکڑے کیے تو کیا دیکھتے ہیں اس کے اندر ایک زخم کا نشان نہیں تھا بلکہ پورے دل پر زخم کے نشان موجود تھے۔ حضرت علی نے اتنا دیکھا، اونٹ کے مالک سے فرماتے ہیں بتا یہ بات تو اندر کی تھی، تجھے کیسے پتا چل گئی؟ تجھے کس نے بتایا کہ اونٹ کے دل میں زخم ہے؟ ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے حضور گستاخی معاف ہو، ہم پیدائشی اونٹ کے چرواہے ہیں، ہم نسل در نسل اونٹ چرایا کرتے ہیں۔ کہتے حضرت جی بات یہ ہے کہ اس اونٹنی کا بچہ ہمارے گھر کے اندر موجود تھا، بڑا خوبصورت بچہ تھا، عورتیں دیکھنے کے لیے آئیں، کسی بد نظرے کی نظر لگ گئی، جیسی نظر لگی بچہ بیمار ہو گیا۔ میری ماں مجھ سے کہنے لگی بیٹے یہ اونٹ مر جائے گا، جلدی سے اس بچے کو ذبح کر دے۔ کہتے ہیں حضرت جی میں نے ماں کے کہنے پر نہ دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا، بچے کو گرایا زمین پر، گھٹنا رکھا اس کے اوپر، اس کی گردن پہ چھری چلا دی۔ پیچھے سے میرا باپ آ گیا، اس نے آ کے تماچا مارا اور مار کے کہنے لگا یہ ظلم نہ کر، یہ ظلم نہ کر۔ میں نے اپنے باپ کا چہرہ دیکھا، میں نے کہا بابا خطا کیا ہو گئی ہے، کون سا جرم میں نے کیا ہے؟ ابا جی چھری چلانے سے کیا یہ حلال نہیں ہوگا؟ کہا میرے باپ نے کہا تھا بیٹے یہ حلال ہو جائے گا۔ کہا پھر جرم کیا ہے؟ کہا دیکھتا نہیں ہے اس کی ماں اونٹنی سامنے کھڑی ہے، تو اس کے سامنے اس کو ذبح کر رہا ہے۔ تب میں نے کہا تھا ابا جی کیا جانوروں کو اولاد کا درد ہوتا ہے؟ تب میرے باپ نے کہا تھا ہاں بیٹے جانور کو بھی اولاد کا درد ہوتا ہے، دیکھتا نہیں ہے اس کی آنکھوں میں پانی کی بجائے خون آ رہا ہے، یقیناً اس کے دل پہ زخم ہو گیا ہے، اس نے بچے کو کٹتا دیکھ لیا ہے تو پانی کی بجائے خون کے آنسو آ رہے ہیں۔ اتنا سننا تھا۔ حضرت علی فرماتے ٹھہر جاؤ۔ حضرت علی زمین پہ بیٹھے ہیں، فرماتے کوئی میرے حسین کو بلا لائے، کوئی میرے حسین کو بلا لائے۔ اللہ اکبر، دوڑے دوڑے صحابی گئے، آقا حسین کو بلا کر کے لائے۔ میرے حسین نے شہزادے کو سامنے کھڑا کیا ہے، اس کے بعد فرماتے ہیں حسین والدہ کے وصال کے بعد آج تک بیٹے ہم نے تم سے کچھ نہیں مانگا ہے، آج کچھ مانگنا چاہتے ہیں۔ بیٹا علی کا تھا، نافرمان بیٹا نہ تھا۔ آنکھ میں آنسو آ گئے، کہتے ہیں بابا مانگ کے تو دیکھیے، جان مانگو گے ہنستے ہنستے جان دے دیں گے لیکن اف نہ کریں گے۔ میرے مولا علی فرماتے ہیں حسین بیٹے قمیص اٹھائیے۔ میرے حسین نے اپنی قمیص اوپر کی ہے، سینے سے اوپر قمیص آئی ہے۔ حضرت علی کی آنکھیں برسنے لگ جاتی ہیں، کبھی سینہ چوم رہے ہیں، کبھی ماتھا چوم رہے ہیں، کبھی گلا چوم رہے ہیں، کبھی لب و رخسار کو چوم رہے ہیں۔ لوگوں نے کہا تھا علی بات کیا ہے؟ اللہ اکبر، بتاؤ تو صحیح کیوں رو رہے ہو؟ حضرت علی فرماتے ہیں لوگوں تم نے نہیں دیکھا، یہ اونٹ ہے، یہ میرا حسین ہے، اس کے سامنے ایک کاٹا گیا ہے تو اس کے دل میں زخم ہو گئے ہیں۔ میرے حسین کے سامنے تو 71 لاشیں پڑی ہوں گی، میرے حسین کے دل پر کتنے زخم بنیں گے؟ فرماتے ہیں لوگوں جب اتنے زخم اس کے دل پر آئیں گے، چومنے کے لیے اس وقت علی نہیں ہوں گے، تسلی دینے کے لیے علی نہیں ہوں گے۔ آج اس لیے چوم رہا ہوں کہ شہادت کے بعد جب کوئی چومنے والا نہ ہو، میرے بیٹے کو احساس نہ ہو، بوسہ آج لے رہا ہو، ٹھنڈک جگر پہ کربلا کے میدان پہ پڑتی نہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان سرکار مدینہ، فیضان امام حسین، فیضان اعلی حضرت، فیضان تاج الشریعہ حضرت علامہ مولانا مفتی حماد رضا مراد آبادی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جواب نہیں مفتی صاحب، ایک دن تھا جواب نہیں کہ علی بیٹے کا سینہ چوم رہے تھے، جواب نہیں۔ پھر ایک